ہماری زندگی 2 دن کی ہے مگر ہمارے کام 3 دن کے ہیں۔ صاحب عقل ہونے کے باوجود بھی، باشعور ہونے کے باوجود بھی ہم نادان غور کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ بھلا 2 دن کی زندگی کے اندر 3 دن کے کام مکمل کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے عزیز و اقارب میں سے، دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، آپ کی فیملی میں سے کوئی ایک شخص موت کی گھاٹ اترا ہوگا، اس دنیا فانی سے رخصت ہوا ہوگا، تو آپ نے غور کیا ہوگا اس کے کام دھرے کے دھرے رہ گئے، ادھورے کام چھوڑ کر، نامکمل کام چھوڑ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے، ہمارے کام دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں 2 دن کی زندگی کے اندر 3 دن کے کام مکمل ہرگز نہیں ہو سکتے، مگر ایک کام ایسا ہے جو 2 دن کی زندگی کے اندر مختصر سی زندگی کے اندر ایک کام بآسانی مکمل کر سکتے ہو، اور وہ کام تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور تمہیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ وہ کام تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا، تمہاری آخرت بھی سنوار دے گا۔ ایک کام بآسانی اس مختصر سی زندگی کے اندر مکمل کر سکتے ہو۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ کون سا کام ہے جو مختصر سی زندگی کے اندر پورا ہو سکتا ہے، مکمل ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا وہ کام ہے اللہ کو راضی کرنا، وہ کام ہے اللہ کے رسول کو راضی کرنا، وہ کام ہے حق بولنا، سچ بولنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کو عزت دینا، اچھا اخلاق دینا، وہ کام ہے عبادت کرنا، وہ کام ہے تقوی اختیار کرنا، وہ کام ہے راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر بے قرار ہو کر اللہ کے حضور خاشیت الہی میں رونا، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو رو کر توبہ کرنا، اللہ کو اپنا بنا لینا۔ یہ کام بآسانی ہو سکتا ہے اگر تم کرنے والے بن جاؤ، اگر تم یہ کام سر انجام دینے والے بن جاؤ تو یہ کام 2 دن کی مختصر سی زندگی کے اندر بآسانی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنی زندگی میں توبہ کی عادت ڈالیے، راتوں کی تاریکیوں میں خشیت الہی میں گڑ گڑا کر رونے کی عادت ڈالیے اپنی زندگی میں۔ جہنم کی آگ کو 7 سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا، 7 سمندر کا پانی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا، نہیں بجھا سکتا۔ لیکن سنو، خشیت الہی میں، خوف خدا میں، معرفت الہی میں، محبت الہی میں، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کر بے قرار ہو کر رونے والے مومن کی آنکھوں سے نکلا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بآسانی بجھا سکتا ہے۔ مومن کی آنکھوں سے نکلا آنسوؤں کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو بجھانے جتنی طاقت رکھتا ہے۔ یہ دنیا کے 7 سمندر کا پانی مومن کی آنکھوں سے نکلے آنسوؤں کے ایک قطرے کے برابر تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لیے اپنے اندر رونے کی عادت ڈالیے، خوف خدا میں، خشیت الہی میں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کیجیے۔ آج کا انسان نماز کو چھوڑ کر، اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر شکوہ کرنے پہ اتر آیا ہے۔ آج کا مسلمان باتوں باتوں پر ناشکری کرتا نظر آتا ہے، شکوہ و شکایت کرتا نظر آتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھ پر ناراض ہے، اس لیے تو اللہ نے روزی کے دروازے میرے لیے بند کر دیے ہیں۔ روزی پر تو نظر جاتی ہے، کھانے پینے پر تو نظر جاتی ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے پر ہماری نظر نہیں جاتی۔ ہم صاحب عقل ہونے کے باوجود بھی بے وقوف بن بیٹھے، باشعور ہونے کے باوجود بھی، علم رکھنے کے باوجود بھی جاہل بن بیٹھے، اس لیے کہ ہماری نظر کھانے پینے کی اشیاء پر تو گئی، اللہ کی رضا پر نہ گئی۔ ہماری نظر مال و دولت پر تو گئی، کرسی پر گئی، اقتدار پر گئی، ہماری نظر نہیں گئی تو اللہ کی رضا پر نہیں گئی کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں، کہیں اللہ ہم سے روٹھا ہوا تو نہیں، مدینے والا ہم سے روٹھا ہوا تو نہیں۔ اگر روزی کی ٹینشن ہے، اگر رزق کی ٹینشن ہے کہ اللہ مجھے رزق نہیں دیتا، رزق میں برکت نہیں ڈالتا، اللہ نے میرے لیے روزی کے دروازے بند کر دیے ہیں، میں نے اللہ کا کون سا کچھ بگاڑا تھا کہ اللہ نے میری روزی تنگ کر دی، مجھے کنگال کر دیا، اور فلاں نے کون سی ایسی نیکی کی تھی
اللہ تعالیٰ نے اسے مالا مال کر دیا. دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے بچے کا منہ ایک ہوتا ہے لیکن اسی کی روزی کے لیے بچے کے دودھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچے کی ماں کے سینے سے ایک نہر نہیں دودھ کی 2 نہریں جاری فرما دی. بچہ ایک ہے بچے کا منہ ایک ہے اس کے لیے تو ایک نہر ہی کافی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیے. روزی کا ایک دروازہ بھی نہیں 2 دروازے کھول دیے. روزی آسان کر دی اور روزی میں برکت بھی ڈالی ہے. برکت تھی ہی تو بچہ جوان ہوا تھا نا. روزی میں برکت بھی ڈالی. بچپن میں روزی میں برکت ڈالنے والا رب بچپن میں روزی کے دروازے کھولنے والا رب دین کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ تمہاری روزی کے دروازے بند کیسے کر سکتا ہے؟ جب تم بچے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزی کے تمام دروازے کھول دیے تھے. آج بڑا ہو جانے کے بعد جبکہ تمہیں روزی کی اشد ضرورت ہے کھانے پینے کی اشد ضرورت ہے دین میں داخل ہونے کے بعد نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کرنے کے بعد عبادات کرنے کے بعد توبہ کرنے کے بعد وہ رب تمہاری روزی کے دروازے کیسے بند کر سکتا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے خوف خدا میں آنکھوں سے آنسو بہانے چھوڑ دیے آنسو نکالنے چھوڑ دیے. اور نادانو جو خدا فرعون کی سنتا ہے جو خدا فرعون کی دعا بھی قبول کرتا ہے فرعون جیسے کافر کی اللہ کے دشمن کی دعا کو بھی جو رب قبول کرتا ہے تمہاری دعا رد کیسے کر سکتا ہے؟ فرعون جو تھا اس کے ماننے والے اس کو خدا ماننے والے کچھ لوگ فرعون کے پاس آئے کہنے لگے کہ دریائے نیل سوکھ چکا ہے پانی ختم ہو چکا ہے. پانی کے ختم ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا ہمارے جانور بھوکے مر رہے ہیں. ہم نے تمہیں خدا مانا ہم نے تمہیں خدا بنایا اور مانا ہم نے تمہیں معبود بنایا. اگر آپ واقعی سچے خدا ہیں تو آپ دریائے نیل میں پانی جاری کیوں نہیں کرتے؟ ہم پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم ظالم خدا ہو؟ فرعون نے کہا اچھا اس طرح ہے کہ ہم راتوں رات ہی پانی جاری کر دیں گے تمہاری ٹینشن پریشانی ختم کر دیں گے تم یہاں سے جاؤ. تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. شام ہوئی رات ہوئی اندھیرا چھا گیا. رات کے دوسرے پہر فرعون نے کیا کیا شاہی تاج اپنے سر پر رکھا. اس وقت چرند پرند انسان حیوان سب سو چکے تھے سب سوئے ہوئے تھے. ایک اللہ کی ذات تھی جو جاگ رہی تھی اور فرعون کے اس کارنامے کو دیکھ رہی تھی فرعون کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ رہی تھی کہ فرعون کرتا کیا ہے. اللہ کی ذات دیکھ رہی تھی فرعون کو. اللہ اکبر. رات کا دوسرا پہر تھا. فرعون نے شاہی تاج سر پر پہنا اور گھر سے باہر نکلا دریائے نیل کی طرف چل پڑا. قریب جا کر دریائے نیل کے اندر اپنا قدم رکھا. شاہی تاج سر سے اتارا زمین پر رکھا مٹی پر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ سوکھی اور بنجر مٹی اٹھائی اپنے سر پہ رکھ کر دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھا. کہا اے احکم الحاکمین اے رب العالمین اللہ تو ہی سب کچھ ہے. تو تھا تو ہے اور تو رہے گا. میں کچھ نہیں ہوں میں کچھ نہیں تھا اور نہ ہی تو میں رہوں گا. میں ختم ہو جاؤں گا. یہ میرا جھوٹا دعویٰ ہے. تو خوب جانتا ہے اے اللہ تو میرا رب ہے اور تو ہی مجھے پیدا کرنے والا ہے. میں کیا کروں؟ میں بھٹک گیا ہوں لیکن آج تک تو نے میرے تمام عیبوں پر پردے رکھے. میرے مالک تو نے میرے گناہوں کو چھپایا میرے عیبوں کو چھپایا میرے جھوٹ کو سچ کیا. جس طرح میں کہتا گیا تو ویسے ہی کرتا گیا. تو نے مجھے کھلی چھوٹ دے دی. میرے مالک میرے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ دریا میں پانی بھیجو. دریائے نیل سوکھ چکا ہے ہمارے جانور بھوکے مر رہے ہیں. اللہ میری یہ دعا بھی قبول کر لے میری یہ دعا بھی قبول کر لے. اللہ جس طرح تو نے میری پچھلی دعاؤں کو قبول کیا میری یہ دعا بھی قبول کر لے. دریائے نیل میں پانی بھیج دے نہیں تو میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. خدا ہو کر بھی جھوٹا نکلا. دریا میں پانی نہ بھیج سکا دریا میں پانی نہ ڈال سکا.
اللہ تعالیٰ نے فرعون کی دعا کو بھی قبول کیا۔ جو رب ایسوں کی دعا کو رد نہیں کرتا وہ اپنے حبیب کی امتی کی دعا کو رد کیسے کر سکتا ہے؟ اب شیطان ابلیس نے بھی تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی نا، ابلیس نے بھی دعا کی تھی، شیطان نے دعا کی تھی، جس کے بارے میں کہا گیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، خبردار شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، دشمن تھا، دشمن ہے اور دشمن رہے گا۔ شیطان سے بچنا۔ اسی شیطان نے اللہ سے دعا کی، اللہ قیامت تک مجھے مہلت دیجیے، مجھے کبھی پریشان نہیں کرنا، مجھے سزا نہیں دینی، مجھے آزاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا کو بھی قبول کیا، فرمایا قیامت تک تجھے مہلت دی گئی، قیامت تک تجھے موقع دیا جاتا ہے، تو جو مرضی آئے کر، جب قیامت کا دن ہوگا پھر وہی مثال آئے گی قبر اور لگے گی خبر۔ اگر اللہ فرعون کی دعا کو بھی قبول کر سکتا ہے، شیطان کی دعا کو بھی قبول کر سکتا ہے، وہ اپنے محبوب کے امتی کی دعا کو رد کیسے کر سکتا ہے؟ محبوب کے امتی کی دعا کو بھی قبول کر سکتا ہے، کیونکہ یہ نادان بھٹک گیا ہے، یہ اللہ کے حضور آتا نہیں، اللہ کی چوکھٹ پر آتا نہیں، اچھی طرح بھٹک گیا ہے، اس لیے دعا کی قبولیت میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں فرعون کے پاس آئے، کہنے لگے فرعون ایک سوال کا جواب تو دے۔ فرعون مفتی تو نہیں تھا، وہ تو مفت خور تھا، وہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، وہ تو جاہل سا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی روپ میں آ کر کہنے لگے اے فرعون میرے ایک سوال کا جواب دے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک بادشاہ اپنے غلام کو پالے، بڑے نازوں سے پالے، اس کی ہر ایک ضرورت پوری کرے، سونے کے نوالے اسے کھلائے، اسے جوان کرے، پھر لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے نوکر بنا دے، اس کے ملازم بنا دے، اس کے ایک حکم پر لاکھوں ملازم، کروڑوں ملازم لبیک کہیں، ناز و نام سے پلنے والا غلام بڑا ہو کر اگر وہ اپنے بادشاہ کی نافرمانی شروع کر دے تو ایسے غلام کو کس طرح کی سزا دینی چاہیے؟ تو فرعون نے کاغذ اٹھایا، فتویٰ لکھ کر دیا، کہا کہ ایسے غلام کو تو پانی میں غرق کر دینا چاہیے، ایسے غلام کو تو پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ فتویٰ سنبھال کر رکھا، چلے گئے۔ جب فرعون پانی کے اندر غرق ہو رہا تھا اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ والا فتویٰ فرعون کے سامنے کیا، فرمایا یہ تو تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو نے خود ہی تو کہا تھا کہ نافرمان غلام کو تو پانی میں غرق ہو جانا چاہیے، اسے تو پانی میں غرق کر کے مار دینا چاہیے، تو تیرے ہاتھوں کی کمائی، تیرا فتویٰ تیرے سامنے آ گئے، اللہ نے تیرے فتوے کے مطابق ہی سب کچھ کیا۔ تو جوانو کاش کہ ہم لوگ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھانے کے عادی بن جاتے، ہاتھ پھیلانے کے عادی بن جاتے۔ جب سے امت نے اللہ سے مانگنا چھوڑا تب سے ذلیل ہو گئی، رسوا ہو گئی، تب سے عروج زوال میں بدلنا شروع ہوا۔ جب سے ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑا، جب سے ہم نے اللہ کی چوکھٹ چھوڑی، جب سے ہم نے مدینے والے کا صدقہ مانگنا چھوڑا تب سے ہم غریب ہو گئے۔ ہم غریب کیوں ہوئے؟ ہماری غربت کی وجہ بھی اصل میں یہی ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے، اللہ ہمیں یہ بھی دے دے، ہمیں وہ بھی دے دے۔ ڈائریکٹ اللہ سے بھی نہ مانگا کرو، مانگا کرو صدقہ سونے نبی کا مانگا کرو، مدینے والے کا صدقہ مانگا کرو۔ جب تم مدینے والے کا صدقہ مانگو گے تو پھر مانگنے سے پہلے تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ جو لوگ کملی والے کا صدقہ مانگتے ہیں نا، جو لوگ کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ اول آخر درود شریف نہیں پڑھتے، اس لیے تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایک بال اس کے اوپر جاتی ہی نہیں ہے، قبولیت کے دروازے تک پہنچتی بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے کریم آقا کی ذات مبارکات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیا کرو، پھر اللہ سے مانگا کرو، اور مانگتے وقت بھی کملی والے کا صدقہ مانگا کرو، اپنے نبی کا صدقہ مانگا کرو، پھر دیکھنا مانگنے سے پہلے پہلے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اور ساتھ میں اللہ کے رسول کے حکم کو اپنی سر آنکھوں پر رکھو، اور ساتھ میں مدینے والے کے حکم کو بھی اپنی سر آنکھوں پر رکھو، مدینے والے کے ہر ایک حکم کو اپنی سر آنکھوں پر رکھو، اچھے اعمال کرو، نیک اعمال کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کو ہی اپنا سب کچھ مت سمجھنا، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے،
انسان ساری زندگی میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے۔ ابن آدم ساری زندگی میرا مال 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 کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے، زیادہ ہائے ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انسان دریا ہے، اس کے اعمال نہریں ہیں، اگر دریا پاک و صاف ہوگا تو نہریں بھی پاک و صاف ہوں گی۔ اگر سرے سے دریا ہی ناپاک ہو گیا، اگر سرے سے دریا ہی پلید ہو گیا، خراب ہو گیا، پھر نہروں کا کیا بنے گا؟ جب سرے سے انسان ہی خراب ہو گیا تو پھر اعمال کا کیا بنے گا؟ اعمال کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے خود کو اچھا بناؤ، اپنے اعمال کو اچھا بناؤ، اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی جوانی کے اندر انقلاب پیدا کرو۔ انسان انسان نہیں ہوتا، عمل ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ اور نادانو، جو خدا رات کو درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا، وہ تجھے اور مجھے کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ اس کی رحمت تو بڑھ چڑھ کے آوازیں دے رہی ہے۔ اور میرے حبیب کی امتی، آ جا میری چوکھٹ پر، میں رب ہو کے تیرا استقبال کروں گا۔ آ جا میری چوکھٹ پر، میری رحمت بڑھ چڑھ کے تیرا انتظار کر رہی ہے۔ ایک بار تو میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھ، اپنا سر جھکا کر تو دیکھ، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح اپنی زبان پر، اپنے لبوں پر لا کر تو دیکھ۔ بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ ادھر سے رسول کریم کا فرمان سنو، ادھر سے اپنے کام دیکھو، ادھر سے نبی کا امتی کن کاموں میں الجھا ہوا ہے۔ فلاں جگہ بیٹھا فلاں کی غیبت، فلاں جگہ بیٹھا فلاں کی غیبت۔ غیبت اور چغلی ہم نے اپنا مشغلہ بنا لیا، ہم اپنی مصروفیت سمجھ بیٹھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ایک دعوت پر گئے تو وہاں پر کسی کا انتظار ہو رہا تھا، تو ان میں سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص تو بڑا ہی بدتمیز ہے، بڑا ہی جاہل ہے، کتنے لوگ اس کے انتظار میں اور وہ ابھی تک آ ہی نہیں رہا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، او نادانو، قاعدہ تو یہ تھا، دستور تو یہ تھا کہ پہلے روٹی کھاتے پھر بوٹی کھاتے، تم لوگوں نے تو سارا کا سارا معاملہ ہی الٹا کر دیا، ساری کی ساری دعوت ہی الٹی کر دی کہ پہلے بوٹی کھا رہے ہو پھر روٹی کھاؤ گے۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم نے تو ابھی تک بوٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ آپ نے فرمایا، نادانو، تم نے رسول کریم کا فرمان نہیں سنا، جس نے کسی کی غیبت کی وہ ایسے سمجھے کہ اس نے مردار کا گوشت کھایا۔ غیبت کرنا مردار کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ جب کسی بھی مریض کے اندر یہ 5 نشانیاں دیکھو، جب کسی بھی شخص کے اندر یہ 5 علامات دیکھو تو جان لینا کہ یہ شخص آج کے دن کے اندر ہی مرنے والا ہے۔ آج کا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے، آج کے دن کے اندر ہی یہ اس جہان سے اگلے جہان کی طرف ٹرانسفر ہونے والا ہے۔ وہ جہان، وہ دنیا جو نہ ختم ہونے والی دنیا ہے۔ جوانوں، یہ موت اور زندگی دونوں کوئی ایکسیڈنٹل اشیاء نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تخلیق فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موت کو تخلیق فرمایا، بیادہ الملک، جس طرح اللہ نے موت کو تخلیق کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، دست ادب کو جوڑ کر عرض گزار ہوا، حضرت مجھے بتایا جائے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہے، یا موت کے واقع ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ مجھے بتایا جائے ہمیں کس طرح یقین ہوگا کہ آج کا دن فلاں مریض کا آخری دن ہے، آج کا دن فلاں شخص کا آخری دن ہے۔ یہ 24 گھنٹے کے اندر موت کی گھاٹ اترنے والا ہے، 24 گھنٹے کے اندر اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر اگلے جہان میں نہ ختم ہونے والی دنیا میں منتقل ہونے والا ہے۔
یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے بندہ خدا، زندگی موت کا علم صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں، زندگی کا علم موت کا علم صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کب کس وقت اور کس موڑ پر کس نے مرنا ہے یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے، مگر میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی عطا سے میں تمہیں چند نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا جس انسان کے اندر یہ چند نشانیاں دیکھو تو پکا یقین کر لینا آج کا دن، آج کا لمحہ اور یہ جو گھنٹہ ہے یا 24 گھنٹے ہیں، یہ اس کی زندگی کے آخری گھنٹے ہیں، یہ لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے، یا یوں سمجھ لیں یہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ جب یہ چاند نشانیاں کسی بھی مریض کے اندر دیکھو تو اس کا علاج بند کر دینا، چاروں طرف بیٹھ کے قرآن خوانی کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، سورہ یاسین پڑھنا، تاکہ اللہ تعالیٰ نزا کا وقت اس کے لیے آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ فرمایا موت کا عمل انسان کی آخری سانس سے 1 ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے، مطلب جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، انسان کی موت واقع ہونے سے 8 دن پہلے موت کا عمل شروع ہو جاتا ہے، موت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان خود بھی محسوس کرنے لگتا ہے، یہ انسان خود بھی محسوس کرنے لگتا ہے، خود کو کہتا ہے کہ مجھے کیوں لگتا ہے یہ لمحے میری زندگی کے آخری لمحے، مجھے کیوں لگتا ہے یہ دن میری زندگی کا آخری دن ہے، اور مجھے کیوں لگتا ہے کہ اب میں جلد اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والا ہوں، میں جلد مرنے والا ہوں۔ فرمایا موت کا عمل انسان کی آخری سانس سے 1 ہفتہ پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران 5 علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، 5 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ جس انسان کے اندر میں نے یہ 5 نشانیاں پائی ہیں تو اسے آخری دن کا مہمان ہی پایا ہے، چند ہی دن کے اندر میں نے اسے موت کی گھاٹ اترتا ہوا دیکھا ہے۔ جس انسان کے اندر یہ 5 نشانیاں پائی ہیں تو اس شخص نے کہا حضرت جلدی فرمائیے، جلدی بتائیے کہ وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں کہ جس مریض کے اندر ہم دیکھیں تو جان لیں کہ یہ مریض اب نہیں بچنے والا، یہ مریض اس دنیا فانی سے رخصت ہی ہونے والا ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے بندہ خدا، موت واقع ہونے کی پہلی نشانی، موت واقع ہونے کی پہلی علامت، پہلی نشانی، پہلی علامت پورے جسم کو، جسم کے ہر ایک اعضاء کو چلانے والا یہ جو دماغ ہے، جب یہ دماغ عجیب سی ہیبتوں کا شکار ہو جائے، جب یہ دماغ مختلف ہیبتوں کا شکار ہونے لگے تو جان لینا موت واقع ہونے والی ہے، کیونکہ پورا جسم دماغ کے ذریعے ہی چلتا ہے۔ پہلا دماغ، دوسرا دل، اور دل جو ہے یہ اللہ پاک کے کرم سے چلتا ہے، اور دل دماغ کو چلاتا ہے، اور دماغ پوری باڈی کو، پورے جسم کو حرکت دیتا ہے۔ لیکن سنو، جب دماغ عجیب سی ہیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کا دل بھی ڈسٹرب ہونے لگتا ہے، دل بھی گھبراہٹ کا شکار ہونے لگتا ہے۔ جب دل مختلف ہیبتوں کا شکار ہونے لگ جاتا ہے تو پھر سانس لینا مشکل بن جاتا ہے۔ فرمایا جب دماغ کی رگیں سوکھ جائیں، سوکھ جائیں، اور جب دماغ میں کچھ سوچنے کی صلاحیت بھی نہ رہے، جب سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت چھین لی جائے تو پکا یقین کر لینا موت واقع ہونے والی ہے۔ موت واقع ہونے کی دوسری نشانی، جب بولنا چاہیں تو نہ بول سکیں، مطلب زبان چلنے سے قاصر ہو جائے، زبان کا چلنا بند ہو جائے، بندے کا بولنا مشکل بن جائے، جب بولنے کی صلاحیت بھی چھین لی جائے تو پکا یقین کر لینا یہ دن تمہاری زندگی کے آخری دن ہے۔ موت کے وقت انسان کو اس قدر شدت کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ چیخ کر، چلا کر دوسروں کو بھرپور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے دکھوں کو سمجھو، میرے دردوں کو سمجھو، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟
وہ چیخ کر چلا کر توتلی زبان سے، توتلے لہجے سے اپنے عزیز و اقارب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ناکام رہتا ہے، نہیں سمجھا پاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب اس کی زبان سے سمجھانے کی، بولنے کی صلاحیت بھی چھین لیتا ہے۔ اس کی اس دردناک کیفیت کو دیکھ کر اس کے عزیز و اقارب رو رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بیچارہ عزیز و اقارب کو چپ کروانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، مگر ناکام رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کی صلاحیت بھی اس وقت چھین لیتا ہے۔ فرمایا تیسری نشانی، جب نظریں چھت پر لگ جائیں، جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، نہ دائیں مڑیں نہ بائیں مڑیں، نہ آگے جائیں نہ پیچھے جائیں، نہ اوپر نہ نیچے، آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں، چھت پر لگ جائیں تو سمجھ لینا موت واقع ہونے والی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان روح کو نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی روح کو آسمان کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے والے انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ مرنے والا انسان اپنی آنکھیں خود بند کیوں نہیں کر پاتا؟ انسان کی آنکھیں آسمان کی طرف کیوں لگی ہوئی ہوتی ہیں؟ چھت پر کیوں ٹکی ہوئی ہوتی ہیں؟ سنو، جب انسان مرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی اس لیے رہ جاتی ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی روح کو آسمان کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں تو اس کی روح اسے دعائیں دیتی ہوئی چلی جا رہی ہوتی ہے اور یہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر اس نے زندگی میں کوئی برے اعمال کیے ہوتے ہیں، اگر اس نے زندگی میں کسی کا حق مارا ہوتا ہے، چگلی کی ہوتی ہے، غیبت کی ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھی ہوتی، بے نمازی بن کر جا رہا ہے، کسی کا حق کھا کر جا رہا ہے، کسی کو دکھ دے کر جا رہا ہے، تو اس کی روح آسمان کی طرف جا بھی رہی ہوتی ہے، اسے بد دعائیں بھی کر رہی ہوتی ہے، روتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ شخص اپنی روح کو روتا ہوا دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، پریشان حال دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ جب اس کی روح اسے بد دعائیں دیتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے تو یہ اندر ہی اندر روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، مگر اب کی بار یہ رو نہیں پاتا۔ چوتھی نشانی، موت واقع ہونے کی چوتھی علامت، جب دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، جب سانس لینے میں دشواری ہونے لگے، سانس لینے میں مشکل پیدا ہونے لگے، تو جان لینا یہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہے، یہ لمحہ تمہاری زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ پانچویں نشانی، پانچویں علامت، جب حلق پانی کا ایک گھونٹ بھی برداشت نہ کر رہی ہو، جب کھانا پینا بند ہو جائے، حلق کے نیچے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ جا سکے، روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ جا سکے۔ اے انسان، سوچنے کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے۔ آج تیری میری حلق مچھلی کا چھوٹا سا کانٹا برداشت نہیں کر سکتی، پانی کا ایک گھونٹ اٹکا ہوا برداشت نہیں کر سکتی، رکا ہوا روٹی کا ایک لقمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ہائے، جو حلق مچھلی کا چھوٹا سا کانٹا برداشت نہ کر سکی، اٹکا ہوا پانی کا ایک قطرہ برداشت نہ کر سکی، وہ اٹکی ہوئی روح کیسے برداشت کر سکے گی؟ وہ حلق انسان کی اٹکی ہوئی روح کیسے برداشت کر سکے؟ ہرگز نہیں برداشت کر سکے گی۔ خدارا میرے بھائیو، اس دن کے لیے کچھ کرو، اس دن کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، تاکہ موت کے وقت ان تکالیفوں سے بچ جاؤ۔ آج کا انسان موت سے بچنے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے، ہر چھوٹا بڑا انسان، عقل مند انسان، بے وقوف انسان بھی موت سے بچنے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے، مگر جہنم سے بچنے کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے تو بچ سکتا ہے، مگر موت سے نہیں بچ سکتا۔ ان تکلیفوں سے تو بچ سکتا ہے کوشش کرنے سے، مگر موت سے نہیں بچ سکتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب سام کی قبر کھودی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد کہا، اے سام، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت باہر نکلا۔ تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہی تھی کہ اندر سے سام بالوں سے مٹی جھاڑتا ہوا، جسم سے مٹی جھاڑتا ہوا قبر سے باہر نکلا، زندہ صحیح سلامت باہر نکلا۔
تو سام کے جو سر کے بال تھے وہ سفید تھے، داڑھی کے بال بھی سفید تھے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے سام، جب تو مرا تھا تیری داڑھی کے بال کالے تھے، سیاہ تھے، تیرے سر کے بال سیاہ تھے، مگر اب سفید کیوں ہو گئے ہیں؟ تو اس نے کہا، یا حضرت کیا پوچھتے ہو، کتنے ہزار سال ہو گئے ہیں میری موت کو، کتنے ہزار سال گزر گئے ہیں میری موت کو، لیکن ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی موت کی تکلیف محسوس ہوتی، روزانہ موت کی تکلیف محسوس ہوتی، موت کی تکلیف کی وجہ سے، موت کے درد کی وجہ سے، روح کے نکلنے کی وجہ سے، اس وقت جو تکلیف ہوئی تھی نا، آج تک نہیں بھولی، عرصہ گزر گیا ہے، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، بس اسی تکلیف نے میری داڑھی بھی چٹی کر دی ہے، میرے سر کے بال بھی سفید کر دی ہے۔ موت جس گھر میں چلی جائے تو ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے، بہنوں کا سہاگ چھین لیا جاتا ہے، بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک ہونے لگ جاتا ہے، یہی موت ہے۔ آج قبر روزانہ آواز دیتی ہے، پکار پکار کے کہتی ہے، چیخ چیخ کے کہتی ہے، او میرے اوپر اکڑ اکڑ کر چلنے والے، او میں کرنے والے، اوے اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑنے والے، میرے اوپر ایڑھی رگڑ کے چلنے والے، میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، چاندنی لے کے آنا، روشنی لے کے آنا، میرے اندر گرمی ہی گرمی ہے، حفاظتی اقدامات لے کر آنا، میرے اندر اندھیرا ہے، گرمی ہے، میرے اندر کیڑے ہیں، بچھو ہیں، میری جو دیواریں ہیں وہ آگ کی ہیں، میرا جو بستر ہے وہ آگ کا ہے، میرے اندر جو چادریں ہیں وہ بھی آگ کی ہیں، میرے اندر ہر قسم کا کیڑا ہے، میرے اندر وہ سانپ بھی موجود ہے جو ایک ڈنگ مارتا ہے انسان کو 70 گز زمین میں دھنسا کے رکھ دیتا ہے۔ حفاظتی اقدامات لے کر آنا۔ آج ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی، بتاؤ نا، کتنی ایک کوشش کر رہے ہیں اللہ کو منانے کی، ناراض رب کو منانے کی، خفا رب کو راضی کرنے کی، کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا۔ ہر ایک انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کے مال و متاع کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایمان محفوظ نہیں، سینے میں ایمان نہیں، اللہ پر یقین نہیں، خوف خدا نہیں، خشیت الہی نہیں ہے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا آگے ہے، ہم دنیا کے پیچھے ہیں، دنیا کا پیسہ آگے آگے، ہم اس کے پیچھے پیچھے ہیں، ہم اسے پکڑنے کی بھرپور کوشش میں ہیں، بھرپور جد و جہد میں ہیں، دن رات دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، دن ہے تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، رات ہے تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، صبح ہے تو دنیا کے پیچھے، شام ہے تو دنیا کے پیچھے۔ ایک بات یاد رکھ لینا، جس دنیا کے پیچھے ہم نے نماز چھوڑ دی، جس دنیا کے پیچھے ہم نے خدا کا گھر چھوڑ دیا، جس دنیا کے پیچھے ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اس کے رسول کو چھوڑ دیا، جیسے ہی ہم اس دنیا کے بالکل قریب جائیں گے تو یہ دنیا ہمیں پکڑ کر موت کی گھاٹ اتار دے گی، ہمیں پکڑ کر موت کے منہ میں ڈال دے گی، ہمیں اٹھا کر مٹی کے اندر دفن کر دے گی۔ یہ ہے دنیا۔ دنیا کا متلاشی عبرت کی موت مرے گا۔ دنیا کا متلاشی، دل میں دنیا کا شوق رکھنے والا انسان جب مرے گا تو اس صورت میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اس دل میں ایک کی محبت بس سکتی ہے، یا اللہ کی محبت یا پھر دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت ہرگز اس دل میں نہیں آ سکتی جس دل میں دنیا کی محبت کا بسیرا